کوئی عبادت نہیں ہے صرف سوائے گناہ کا۔ آپ غور کرنا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اتنے پیارے صحابی، اتنے قیمتی صحابی ہے حضرت بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ، آپ کے پاس میرا دل چاہتا ہے کہ بس میں آپ کے قدموں میں بیٹھا رہوں، آپ کے قدموں کا بوسہ لیتا رہوں۔ یا رسول اللہ، جب تک میں آپ کو نہیں دیکھتا نا میرا دل نہیں مانتا۔ آقا، میں آپ کو بغیر دیکھے نہیں رہ پاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے، بلال کیوں، کیسے کہتے ہو؟ بلال ایسے گفتگو کیوں کر رہے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں آقا، اگر آپ مثال ہو گیا نا آپ کا، آقا میں نہیں رہ پاؤں گا، آقا میں آپ کے بنا برداشت نہیں کر پاؤں گا، آقا میں ایک منٹ کے لیے اگر آپ کو نہیں دیکھتا نا میں رہ نہیں پاتا۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت بے پناہ محبت کرتا ہوں، آقا آپ کے بغیر میں نہیں رہ پاؤں گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میرے نبی کا وصال جب ہو گیا، میرے نبی کے وصال کے بعد حضرت بلال کی تاریخ میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل مجنون بن گئے، مجنون بن کر، دیوانے بن کر ٹہلنے لگے۔ لوگ کہنے لگے بلال نبی کے مؤذن اذان دے دو۔ بلال کہتے نبی کے بغیر مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن گزر گئے، نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی زندگی گزارتے۔ ایک دن جانتے ہو مدینہ شریف کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا بلال نبی کے مؤذن وہی اذان سنا دو جو میرے مصطفیٰ کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب تک میرے نبی میرے سامنے نہیں آئیں گے، بلال کیوں اذان دینے کی طاقت نہیں آئے گی، میں اپنے مصطفیٰ کا دیکھوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملک شام چلے گئے۔ چرواہوں سے پوچھتے کہ کسی نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ درختوں سے پوچھتے اے درخت بتا میرے نبی کو تو نے دیکھا ہے؟ اے پتھر تو بتا میرے مصطفیٰ کو تو نے دیکھا ہے؟ پتھروں کو اٹھاتے اپنے سینے سے لگاتے، اس کو چومتے، کہتے کاش میرے مصطفیٰ اسی راستے سے گزرے ہوں گے تو ان کے پاؤں اسی پتھر سے لگ گئے ہوں گے۔ اتنی محبت تھی حضرت بلال کی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، غور کرنا، یہ سیدنا بلال حبشی ہیں، ملک شام چلے گئے۔ ملک شام میں وہاں کے لوگوں سے پوچھتے پوچھتے نیند لگی، سو جاتے ہیں۔ سونے کے بعد میرے رسول تشریف لاتے خواب میں، کہتے بلال بلال مدینہ چھوڑ کر کیوں چلے آئے؟ بلال تمہیں میرا مدینہ اچھا نہیں لگتا؟ بلال حبشی کہتے خواب میں آقا آپ کے بغیر مجھے مدینہ نہیں اچھا لگتا، آقا میں آپ کو ڈھونڈنے نکلا تھا، آقا آپ کہاں چھپ گئے ہیں؟ اتنے میں حضرت بلال کی آنکھ کھلتی ہے، کہتے لبیک علیکہ یا رسول اللہ۔ بھینی بھینی خوشبوؤں سے بستر مہکنے لگا۔ آپ نے فرمایا آقا غلام حاضر ہے۔ آپ فوراً ملک شام سے مدینہ شریف چل دیتے ہیں۔ مدینہ شریف میں جب پہنچتے ہیں اللہ کے رسول کے روضے پہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے روضے کی مٹیاں اٹھا اٹھا کر اپنے جسم میں ڈالتے اور کہتے آقا ابھی آپ نے مجھے خواب میں بشارت فرمائی اور آپ نے فرمایا بلال مدینہ آؤ، بلال مدینہ آؤ، مدینہ چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ آقا جب آپ کا بلال مؤذن آ گیا تو آپ پردے میں چھپ گئے، آقا باہر نکلے نا، آقا اپنے بلال کو دیکھے نا، آقا آپ ہمیں نہیں دکھائیں گے؟ آقا میں آپ کو نہیں دیکھتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، آقا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی کے مؤذن بلال آ گئے ہیں، اب انہیں اذان کہنے کو کہا جائے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ارے بلال وہی اذان سنا دو جو میرے مصطفیٰ کو سنایا کرتے تھے۔ بلال کہتے میں اذان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تمام صحابہ کہتے ہیں تو صحابہ میں جب بات ہوتی کہتے امام حسن امام حسین کو بلایا جائے، ان کی باتوں کو ضرور بلال مانیں گے۔ جیسے کہ امام حسن امام حسین کو بلایا گیا، امام حسن امام حسین حضرت بلال کے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں، انگلیاں پکڑنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے نبی کے مؤذن بلال، اے بھائی جان آپ وہی اذان سنا دے جو میرے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ جیسے کہ امام حسن امام حسین عرض کرتے ہیں، بلال رونے لگتے ہیں، کہتے آپ کی بات تو فرشتے نہیں ٹالتے، آپ کی بات تو اللہ نہیں رد فرماتا، تو مجھ بلال کے اندر کیسی ہمت کہ میں آپ کی باتوں کو انکار کر دوں۔ ابھی حکم کی فرمائش کرتا ہوں۔ حضرت بلال ترنت مسجد نبوی کے منبر پر چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की सदाएं बुलंद करते हैं। हजरत बिलाल अजान देने लगते हैं। मदीना शरीफ की गलियों में जब लोग सुनते हैं कि बिलाल, नबी के मुअज्जिन बिलाल अजान दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चियां कहती हैं, अम्मी नबी के मुअज्जिन बिलाल आ गए हैं, मेरे मुस्तफ़ा का तशरीफ लाएंगे। मदीना शरीफ की गलियों में चीख निकल गई, औरतें रोने लगी, खातून रोने लगी, बच्चियां रोने लगी, बच्चे रोने लगे, बूढ़े रोने लगे। कहते अम्मी मेरे सरों पर हाथ रखने वाले मेरे मुस्तफ़ा का तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल अजान दे ही रहे थे, जैसे कि अशहदु अन्ना मोहम्मद के लफ्ज़ पे पहुँचते हैं, अशहदु अन्ना मोहम्मद के लफ्ज़ में पहुँचते हैं तो हज़रत बिलाल ज़बान से मोहम्मद कहते हैं और अपनी निगाह से मिंबर की तरफ देखते, मेरे मुस्तफ़ा मौजूद नहीं थे। आपको गश्त आया, बेहोश हो गए। जब सैयदना बिलाल हबसी बेहोश हो जाते हैं तो तमाम सहाबा पानी के छींटे मारते हैं। छींटा मारने के बाद जब बिलाल को होश आया तो कहते हैं बिलाल क्या होगा? बिलाल कहते हैं अब मुझे मैं अजान नहीं दे सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं ज़बान से अजान कहूँ और अपने चेहरे से, अपनी निगाहों से मुस्तफ़ा की ज़ियारत करूँ। अब मैं अजान नहीं दे पाऊंगा, मेरे अंदर ताकत नहीं है। हज़रत बिलाल उसी दिन से मदीना छोड़कर मुल्क शाम चले गए। ये है आशिक़ रसूल। मुसलमानों पहचानो तो